محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ الفتح کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مجھے بلکہ سارے مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے ایک مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، اور پھر اس ذات کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اس کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بہت اعلیٰ، اور جس دین کی دعوت ہمیں دی گئی وہ دین بھی بہت اعلیٰ، اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اور میں بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ نے بہت بڑے اعزاز سے نوازا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی امتیں آئیں، وہ سب اپنے دل میں یہ خواہش لے کر اس دنیا سے چلے گئے کہ کاش ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ اسی لیے آپ اور میں بڑے خوش قسمت ہیں۔ جو کتاب آپ کے میرے پاس ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ آج سے پہلے اس جیسی کتاب کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جہاں ہم خوش قسمت ہیں وہاں ہم بد قسمت بھی ہیں۔ بدبختی نے ہمیں لپیٹ لیا ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو آج تک پہچانا کہ ہم کتنی تکریم والے ہیں، کتنی بڑی امت ہے ہماری، اور نہ آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا تعلق کس بڑی عظیم ہستی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہمارا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے آج تک اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اور جو کتاب آپ کے میرے گھر میں موجود ہے ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، تلاوت کرنا اور بات ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تم اس کو سمجھو گے نہیں۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم نے آخری 5-4 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، برٹی رٹائی ہیں، ہم ان کو نماز میں پڑھ لیتے ہیں، پتہ آتا کوئی نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ترجمہ ہمیں نہیں آتا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں کہوں اس سے بڑی بات کہ ہم آپ اور میں جو نمازیں پڑھتے ہیں پتہ آتا کوئی نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں، تو اس نماز کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوستو، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، تو اس وقت تک بات نہیں ملے گی۔ اب قرآن ہمیں کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ کسی کے دل میں یہ شک نہ رہے کہ بس یہ ایسے ہی ہم فضول آئے ہوئے ہیں، ایسے نبیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا، اور یہاں تو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسولہ بالہدیٰ، رسول کو ہدایت کے ساتھ۔
ایسے رسول نہیں آیا، رسول نے کوئی اپنی مرضی نہیں دکھائی یہاں پہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی تو اپنی مرضی کرتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اور جس چیز کا حکم دیا وہ بھی اللہ کے حکم سے دیا. ودین الحق، اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا نا، آپ اور میں جس دین کے داعی ہیں وہ دین بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. کاش ہم اسے سمجھ سکتے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، جتنے بھی ادیان ہیں یا آئیں گے جن کے لوگ دعوے کریں گے، وہ سب پیچھے ہیں. دین اسلام ان سب پر غالب ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سب ادیان پیچھے رہ جائیں گے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اب دوستو، اتنا بڑا اعلان اللہ رب العزت نے کر دیا ہے. آپ پر، مجھ پر اب کچھ باتیں اب ہم پر فرض ہو گئی ہیں. میں ایک دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بے شک نہ اترتا، ایک سورۃ العصر، چھوٹی سی سورہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ صرف ایک سورت ہی آ جاتی، قرآن پورا نہ آتا، انسان کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی. بات وہی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسی سورہ کو اگر آپ دیکھ لیں، میں کہتا ہوں اس کی آدھی صورت ہی دیکھ لیں. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. ہاں، صرف وہ گھاٹے میں نہیں ہے، الا الذین، اب دو ہی باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، آمنوا وعملوا الصالحات، بس اگلی بات کو آپ رہنے دیں. الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ساتھ ہی وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کی. ایمان لانا اور چیز ہے اور نیک عمل کرنا اور چیز ہے. اب میں نے پہلے عرض کیا نا آپ کو کہ آپ اپنے بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے. ایک تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وہی نبیوں والا کام ہمارے ذمہ لگا دیا گیا، کرو. لیکن یاد رکھیے یہ کام اس وقت اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں. اپنے اندر اتنی تبدیلی ہونی چاہیے کہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ میں اثر ہو. میں اگر کوئی بات کہتا رہوں، گھر والوں کو کہتا رہوں، خود وہی کروں اور ان کو روکوں، تو ایک نہ ایک دن وہ مجھے کہیں گے نا، تو خود تو کرتے ہو یہ کام اور ہمیں روکتے ہیں. ہم ایک بہترین امت ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم اس سے دوستی لگائیں گے. یقین جانیے، میں نے جو مطالعہ کیا ہے، جو میری سمجھ ہے اپنی، میں یہی سمجھا ہوں کہ انسان اگر اس کو غور سے پڑھ لے، سمجھے، خدا کی قسم زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ اس کے اندر موجود ہے. کبھی انسان پریشان ہو ہی نہیں سکتا. ہم ایک ایسے دین کے داعی ہیں جو دین ایک دوسرے کو جوڑتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے آپس میں.
اور اللہ کے قریب کرتا ہے. جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہمارا مقام بلند ہوتا جائے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے. اور اللہ نے کیا گواہی دی؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، کہ جو نبی میں نے بھیجا ہے وہ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. کفار نے بڑی الٹی سیدھی باتیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر تک کہا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اس نے قرآن، یہ جو قرآن کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، اس نے خود ہی بنایا ہے، خود ہی بات کرتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ کفار کہتے تھے کہ یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑتا ہے. اللہ نے گواہی دے دی بالہدا. شک کرنے والی بات نہیں ہے. اب میں نے گواہی دے دی ہے کہ میرا رسول سچا ہے، اور جو اس نے کہا کیا وہ سب سچا ہے. تو دوستو، قرآن آپ کے میرے گھر میں موجود ہے. بدبختی ہے آپ کی میری، ہم اس کو پڑھتے نہیں. اب صرف دیکھیں نا، قرآن ابتدا میں کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین، بات تو ختم ہو گئی. پہلے کہا لا ریب فیہ، پھر کہا ھدی للمتقین. اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب آپ کہیں گے کیسی بات ہے، یہ تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے اور عام لوگوں کے لیے تو ہدایت نہیں ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. اچھی بات ہے. اب وہی میں نے پہلے عرض کیا نا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا. ایمان ہم اس وقت لائے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کے دائرے کے اندر تو داخل ہو گئے. یہ دروازہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کا دروازہ تھا، دین کا دروازہ تھا جس کے اندر ہم داخل ہوئے. اب باؤنڈری کے اندر تو آ گئے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا آمینو. بھئی ایمان تو لے آئے ہو، ایمان کے اس کے اندر تو داخل ہو گئے ہو. آمینو، اب پھر ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک اور جگہ پھر میں وضاحت کرتا ہوں. ایک اور جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. آمنو آمینو، بات ایک ہی ہے. اب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آمنو آمینو ادخلوا فی السلم کافہ. جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر تو بات بنے گی. ورنہ خالی کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی. اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ خالی کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. ناراض بھی نہ ہونا، بڑی سخت بات کہہ گیا میں. ہم نے کلمہ بعض اوقات دکھاوے کے لیے پڑھا، بعض اوقات ڈراوے کے لیے پڑھا، ڈر کے پڑھ لیا. بعض اوقات لوگ کیا کہیں گے، یار ایک مسلمان کا بیٹا ہے پاکستان میں رہتا ہے اور یار اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ اس وجہ سے کلمہ پڑھ لیتا ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کلمہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. اب کلمہ تو پڑھ لیا اس نے، نماز نہیں پڑھتا. کلمہ پڑھ لیا، جھوٹ نہیں چھوڑتا. کلمہ پڑھ لیا، برائیاں کرتا ہے. کیا میں اس کو مسلمان کہہ لوں؟
اور بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی. اچھے اچھے سکولوں میں کالجز میں تو ہم داخل کرواتے ہیں بچوں کو کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ جناب بہت بڑا آفیسر بن جائے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ ایک اچھا مسلمان بن جائے. یہ فکر ہے کبھی ہمیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ, کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کی بات تو ہم نے نہیں مانی. جب ہم قرآن کی بات ہی نہیں مان رہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر میں اسی طرح کہوں گا کہ آپ مسجد میں تو آ گئے, آ کر یہاں گپے لگا رہے ہیں, کہے لگا رہے ہیں, اور مسجد میں تو بیٹھے ہیں نا, مسجد میں تو داخل ہو گئے, فائدہ کلمہ تو پڑھ لیا, اگلی بات نہیں مانتے تو پھر بات نہیں بنے گی. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, میں کہتا ہوں صرف اسی ایک بات کو اگر پکڑ لو, آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, آمنوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کی ایک ایک آیت پڑھے. قرآن تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے, یہ ہے راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم اتنی لغویات میں پھنس چکے ہیں, اتنے رسم و رواجوں میں پھنس چکے ہیں, ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے آج ہم پریشان ہیں, گھر گھر پریشانی. امیر آدمی رو رہا ہے, غریب بھی رو رہا ہے. فرق امیر اور غریب میں کوئی نہیں ہے, رونے کا انداز مختلف ہے, پریشانیوں کا انداز مختلف ہے, ہیں ایک جیسے. ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں اور نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے قرآن مجید. دوستو, وقت بڑا قلیل ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. یقین جانیے, پتہ نہیں اس مسجد سے باہر ہم نکل بھی سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے, کوئی پتہ نہیں. جو لمحات میسر ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ, میں پچھلے دنوں انٹرنیٹ پہ ایک بزرگ کی وہ دیکھ رہا تھا, تحریر ہے, اور بڑا خوبصورت لکھا. اس نے کہا یار گھبرانے کی ضرورت نہیں, جنت کا ٹکٹ ہماری جیب میں ہے, لیکن اس کو استعمال کرنا ہے. بھائی مجھے لا کر کوئی آ کر کہے جی یہ آپ کے پاس ٹکٹ ہے سعودی عرب کا, اور یہ ٹکٹ آپ رکھ لیں آپ کے لیے. اب ٹکٹ کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس منزل پر پہنچنا ہے جس کا ٹکٹ ہے میرے پاس. بات سمجھیں ذرا, بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں. اس منزل تک پہنچنا ہے جس کا ٹکٹ مجھے ملا ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یار کچھ تو بولے نا. تیاری کرنی پڑے گی نا یار. ٹکٹ خالی ٹکٹ سے تو بات نہیں بنے گی نا. میں اپنے کو 2-4 جوڑے سلواؤں گا. کوئی اب ہوائی اڈہ تو میرے ادھر گاؤں میں نہیں ہے نا, ظاہر سی بات ہے مجھے یا ملتان جانا پڑے گا یا لاہور جانا پڑے گا ایئرپورٹ پہ. اس کے لیے مجھے ذات راہ چاہیے, تیاری. بھائی جنت کا ٹکٹ آپ کے گھر میں موجود ہے, یہ ٹکٹ ہے. اب تیاری تو ہم نے کرنی ہے نہیں یار, آگے آپ کی میری مرضی. اب اس ٹکٹ کو استعمال کریں یا نہ کریں, تو کامیابی کا راستہ تو ہمارے پاس ہے. اللہ رب العزت آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے. یقین کریں سمجھ کے بغیر بات نہیں بنے گی. قرآن سے دوستی ساری سمجھ عطا کر. میں نے ابھی تک مجھے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں لگا ہوا ہوں. کبھی تعطل آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے, کچھ صحت ساتھ نہیں دیتی. وہ 13واں سپارہ اب میں پڑھ رہا ہوں. 2 سال ہو گئے مجھے مسلسل.
13वें सिपारे तक जब मैं अभी पहुंचा हूं, अभी आधा कुरान भी नहीं हुआ। यकीन करें मैं 1 आयत 2 आयत रोज पढ़ता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि गहराई में इतना बड़ा समंदर है इल्म का। और मैं सोचता रह जाता हूं कि अल्लाह ने कितनी बड़ी अजीम नेमत से हमें नवाजा है। जैसे मैं अर्ज किया ना, टिकट हमें तो दे दिया जन्नत का, जाओ तैयारी करो, टिकट है तुम्हारे पास। और इतनी हिदायत, इतना रास्ता, इतनी रोशनी मिलती है, मैं हैरान रह जाता हूँ। और फिर मैं अपने गिरबान में झांकता हूँ, खुदा की कसम मुझे अपनी झोली खाली नजर आती है। मैं सोचता रहता हूँ क्या मुंह दिखाऊंगा मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मैं किस तरह हाजिर हूँगा कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा, क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है इक़रा किताबक, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल नामा हाथ में देंगे और फरमाएंगे पढ़ इसको, इक़रा पढ़ किताबक, ये अपने आमाल नामे को पढ़। क्या पढ़ूंगा मैं अपनी बात करता हूँ, आप तो माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा हसीब, क्या है मेरे पल्ले। दोस्त, अगर अपनी झोली को भरना है, अगर अल्लाह के सामने हाजिर होने से, शर्मिंदगी से, हाजिरी के टाइम शर्मिंदगी से बचना है, फिर एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है। आज ना बड़े की तमीज़ है हमें, ना छोटे की तमीज़ है, ना वालिदैन का एहतराम है, ना असातिज़ा का एहतराम है। बस फिर यही होगा जो आप और मैं भुगत रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे करीब रही, मोहम्मद के रोज़ा करीब रही, मोहम्मद के रोज़ा करीब रही।